اور میرے اس معاملے کو، اس کام کو آسان کر بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا تھوڑا پس منظر ہم جان لیں۔ جیسے دنیا کا اصول ہے کہ کوئی مشین بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی کتاب بھی بنائی جاتی ہے جس میں قاعدہ قانون دیا ہوتا ہے۔ مثلاً موبائل، آپ موبائل خریدیں گے آپ تو جہاں اس میں چارجر رکھا ہوگا اس میں کتنی بڑی بک بھی رکھی ہے، اس بک کے اندر تمام وہ قاعدے قانون دیے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے تو آپ اس کتاب میں دیے گئے اصولوں کے مطابق اس مشین کو چلائیں۔ کوئی بھی چھوٹی بڑی مشین ہو، اس کے ساتھ ایک بک ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی صحیفے دیے، دنیا میں کیسے زندگی گزاریں گے، وہ آسمانی صحیفے، وہ ہدایت نامے اللہ نے نازل کیے۔ وہ چاہے تھوڑے قانون ہو چاہے زیادہ ہو، ایسے ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ قاعدے اور قانون نازل کیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت کی اور رسالت کی آخری کڑی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کو مکمل ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا دستور العمل اور باعلاج جس کو کہیے، وہ یہ کتابی شکل میں اللہ کی نازل ہے۔ تو انسان بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے، بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور اس سے اچھی کوئی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ اسی کتاب نے بتایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہم یہ ساتھ ایک آسمانی دنیا دیکھتے ہیں جس میں چاند ستارے سب ہیں، سورج ہے اسی میں، اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تہ بتہ 7 آسمان ایسے مضبوط بنائے، سبعا شدادا، 7 تہ بتہ مضبوط آسمان بنائے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں اپنا عرش رکھا، عرش کے اوپر کرسی ہے اللہ کی، اور کرسی پہ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، جہاں پہ یہ قرآن پورا کا پورا جو ہے لکھا ہوا، پورا کا پورا قرآن لکھا۔ تو اس سے اونچی کوئی کتاب بھی نہیں ہو سکتی بلندی کے اعتبار سے، اور جتنی جب ضرورت ہوئی آسمان دنیا پر تو اللہ نے ایک دم نازل کر دیا لیلۃ القدر میں، پھر آسمان دنیا سے جتنی ضرورت ہوتی رہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امی علیہ السلام قرآن لاتے ہیں۔ کبھی ایک سورت، کبھی معلوم ہوا کسی سورت کا ٹکڑا، کبھی مکمل سورت، اس طریقے سے۔ اور پھر اس کا نظام آپ دیکھیے، غور کریے کہ اللہ کا کلام کتنا محکم اور مضبوط، کتنا بابرکت، کتنا بلندیوں والا ہے، کتنی رحمت والا ہے، کہ اللہ نے انتخاب بھی فرمایا اس فرشتے کا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اللہ نے کہ تم اس ہمارے کلام کو ہمارے رسول تک لے جاؤ۔ تو بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا کہ لوح محفوظ میں پورا لکھا ہوا ہے۔ آسمان دنیا پہ اللہ نے نازل کیا، پھر دنیا پہ جتنی ضرورت ہوئی نازل کرنے کے لیے، لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر جس ذات
میں نازل کرنے کا ارادہ کیا وہ سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، سید ہیں، ان پہ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ جس بستی میں نازل کیا گیا اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جب زمین کو بچھانا شروع کیا ہے، زمین کو پانی پہ بچھایا ہے، تو جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ سے اللہ نے کہا کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے پوری دنیا میں، وہ بالکل بیچوں بیچ ہے، زمین کا بیچوں بیچ ہے، ام القریٰ اسے کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں نازل کیا، بلد الامین اس کو قرآن کریم کہتا ہے، امن والا شہر۔ اور جس امت پہ اللہ تعالیٰ نے جس امت کو اس قرآن سے فیضیاب کیا، مالا مال کیا، وہ تمام امتوں میں، دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ساری امتوں میں سب سے افضل امت جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس میں ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام تمنا کرتے تھے، جانتے ہو کتنی عمر ان کو ملی ہے؟ 950 برس دنیا میں زندہ رہے، قرآن بتاتا ہے۔ کہتے تھے کاش مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جاتا تو یہ جو 60-65 برس ان کی امت کی عمریں ہوں گی صرف ایک سجدے شکر میں گزار دیتا، لیکن مجھ کو کاش آپ کی امت میں پیدا۔ اس اعتبار سے جس امت پر یہ قرآن نازل کیا گیا، جو ذمہ داریاں دی گئی، وہ امت سب سے افضل ہے۔ اب قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب کوئی ارادہ کرے تو میں سے ہمیں چھونے کا، لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن کہتا ہے صرف باوضو لوگ اس کو پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے ہیں۔ قرآن کے چھونے کا ادب ہے، باوضو ہو کر کے ہم جو ہے قرآن کریم کو چھویں، کبھی بھولے سے بھی غلطی نہ کریں کہ بے وضو ہم قرآن کو چھویں، بے وضو قرآن کو گناہگار ہو جائیں گے، اور قرآن کی عظمت کے خلاف ہے۔ قرآن نے خود بتایا کہ ہمیں کوئی نہ چھوئے، مطہرون صرف طاہر اور پاکیزہ لوگ جو ہے ان کو چھو سکتے ہیں۔ اب چونکہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا، اس نے اللہ سے وعدہ کروا لیا کہ جس آدم کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو بہکا کر کے ہم جہنم بھر دیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کلام شروع کرنے سے پہلے تم میری پناہ میں آؤ، مجھ سے پناہ مانگو، مجھ سے اپنی حفاظت کا کوچ مانگو۔ تو ہم پڑھیں گے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان ہر وقت چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا، تو اس کو ازلی دشمنی ہے، یہ ہماری رگوں میں خون کی طریقے سے دوڑتا ہے، ہم کو بہکاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ چاہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی ذرا پھسل گئی تو صحابی جو پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناش، حالانکہ وہ جملے عربی میں، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تیرا ستیہ ناش ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مت تو، اس سے شیطان اور بھول جائے گا کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں، ہم کو بھی یہ قوت ہے، ہم کسی کو گرا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ، کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ پڑھ لو، یا اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے وہ ہٹتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، پاس نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طیش میں ہو، غصے میں ہو، گھر کے اندر کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے
تو وہ غصہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے. اول الغضب جنون، یہ عربی کہاوت ہے کہ غصے کی شروعات پاگل پن سے ہوتی ہے. وآخرہ ندم، اور آخری انجام اس کا شرمندگی ہوتی ہے. جب آدمی تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو پھر بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اپنے سے بڑے کو یا ہم نے یہاں پر جو ہے غلط کیا، اندر سے احساس ہوتا ہے. تو ہم اگر غصے میں ہیں تو حدیث میں آتا ہے اگر ہم کھڑے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو پھر ہم لیٹ جائیں، ایک گلاس پانی منگوا کر کے پئیں اور کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جو ہے اختلاف ہو، جھگڑے ہو، بول چال ختم ہو، رواداری ختم ہو، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو، سلام کلام بند ہو جائے. وہ کسی طریقے سے ہم کو جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے، اسی پلان میں ہر وقت رہتا ہے. تو ہم کوئی بھی معاملہ ہو، معلوم ہوا کوئی برا خواب ہم دیکھیں، معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیٹ لیتے ہیں یا آپ بائیں کرمٹ لیتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تو آپ بیدار ہوئے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ کر کے اور 3 بار تھو کر کے اپنی داہنی کرمٹ آپ لیں، کیونکہ ضد سے احلام بھٹکے خیالات جو شیاطین کی طرف سے ہم پابند ہو جائیں اس کے، انشاءاللہ ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام سدھر سکتے ہیں. یہ جملے تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ہم اللہ کی پناہ میں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ارے ذرا سا کوئی بات سے کسی کے تعلق ہو جاتے ہیں تو بھولے نہیں سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ارے ہمارے اس سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے تعلق جوڑ لے، میری پناہ میں آ جائے. اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے؟ نہیں بیکا کر سکتا. پھر دوسرا طریقہ، دوسرا حکم دیا اللہ نے کہ اعوذ باللہ کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے. اگر اس نام سے ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے بہت فضائل، اس کے بہت فضائل ہر کام میں. بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ و بحمد اللہ فهو اقطع. کوئی بھی کام، محتم بالشان کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے اس کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی ہے. تو دوسرا حکم ہے کہ ہم قرآن کو شروع کریں کائے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ بھی بڑی لمبی بحث ہے، اس بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن ہر کام میں ہم اللہ کو شامل کریں، اللہ کے نام کو شامل کریں. حدیث میں آتا ہے مثلا ہم لباس بدلنے جا رہے ہیں، نہیں ہم کو لباس بدلنے کی دعا یاد ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو دعا نہیں یاد ہے بیت الخلاء میں جانے کی، حدیث میں آتا ہے بسم اللہ پڑھ لیجیے، یعنی اللہ کا نام لے کر کے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم قضائے حاجت کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پڑھ لیجیے آپ. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ گھر کے دروازے شام کو بند کریں تو صرف آپ کو بھی بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیجیے. اب کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو متعین کر دیتا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت. ہے تو بہت چھوٹا جملہ لیکن ہم اس کی اہمیت نہیں کرتے. شیطانوں کی جماعت جو ہوتی ہے، جو تمہارے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو جو تمہارا شیطان ہے وہ اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ بھیا یہاں اس گھر میں داخلے کا کوئی جگاڑ نہیں ہے، اس نے تو بسم اللہ کہہ کر کے جو ہے کنڈی کو بند کیا، اب اس میں ہمارا داخلہ ممنوع نہیں جا سکتے. پھر معلوم ہوا ہم بستر پہ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ
میں تیرے نام سے اس کام کو شروع کرنے جا رہا ہوں، دین کے لیے ارادہ کر رہا ہوں۔ دسترخوان پہ جائیں تو شیطان کا گروہ کہتا ہے بھیا یہاں کھانے کا بھی کوئی نظم نہیں، یہاں کھانے کا نظم نہیں ہے، بستر کا بھی کوئی نظم نہیں ہے۔ چھوٹا سا جملہ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہر چیز میں ہماری برکت ہوگی، تجارت میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی، اولاد پہ اس کا اثر پڑے گا۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بسم اللہ کریں۔ آج کی تاریخ سے ہم ارادہ کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ بیٹا رات کو یہ کنڈی بند کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ کے کتنا ٹائم خرچ ہوگا، کون سا پیسہ خرچ ہوگا، ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اور معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جب زمانے میں فساد پھیلا ہوا ہو، گئے گزرے زمانے میں میری کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو ان سنتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صرف بسم اللہ پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں، بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو کوئی خوف نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر پوری کائنات کا نظام ہے۔ ہم کو کوئی نہ ڈرا سکتا ہے، نہ ہم کو کوئی دھمکا سکتا ہے، اور نہ ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر ہواؤں کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، ملائکہ کا نظام ہے، پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا کہ انسانوں کے دل جو ہے وہ میری بدھی کے اندر ہے۔ جہاں سے تم سوچتے ہو کہ ہمارا یہاں سے کام نہیں بنے گا، اگر اللہ کی مائیت ہے تو وہاں سے کام بنے گا جہاں تم نہیں چاہتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جہاں سے تم یقین بنائے ہو کہ یہاں سے میرا کام بنے گا، وہاں معلوم ہوا کہ وہ تمہارے لیے خیر نہیں، بہتر نہیں۔ صرف اسی بات کے اوپر ہم لوگ عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام کر سکتے۔ ارادہ کر لیا انشاءاللہ۔ باقی قرآن کریم ایسی کتاب ہے، وہ دستور العمل ہے، جسے دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، اور چومنا بھی ثواب ہے۔ اور یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس لکڑی پہ رکھ دیا جائے تو وہ لکڑی اتنی محترم ہو جاتی ہے کہ ممبر پہ رکھی جاتی ہے۔ لکڑی معمولی ہے لیکن قرآن سے جڑ گئی تو اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا، ارے ممبر پہ رکھی جاتی ہے۔ یہ دفتیاں معمولی جو ہے کاغذ کی بنی ہوئی، لیکن قرآن کے الفاظ سے جڑ گئی تو سب سے پہلے کس کو چوما جاتا ہے؟ انہی دفتیوں کو چوما جاتا ہے۔ عزت بڑی نہیں بڑی، کاغذ پہ لکھ دیا گیا تو کاغذ کا مقام، کاغذ پہ ایک اخبار بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ لکھ دیے گئے تو بھیا یہ قرآن جو ہے جس چیز سے جڑ جائے گا وہ چیز جو ہے صاحب عزت، صاحب جو ہے مرتبہ بن جائے گی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے قرآن کو جوڑ لیں تو ہم صاحب مرتبہ نہیں ہو جائیں گے، دور سے پہچانے جائیں گے ہم اگر قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ کی تفسیر دعا کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا رب یا قیوم برحمتک یا اللہ، سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما۔ اے رحیم کریم رب، اس سلسلے کو پھر سے شروع کیا ہے مولا، اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہوئیں دور فرمانا۔ اے اللہ، سنانے والے کو بھی اخلاص عطا فرما، سننے والوں کو بھی اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، سب اپنا قیمتی وقت لے کر کے اے اللہ صرف اس محبت کے بیٹھتے ہیں کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ سن لیں گے تو ہماری آخرت سمجھ جائے گی۔ اے اللہ، صرف اتنی ہی تو محبت ہے، اے اللہ صرف اتنا ہی تو مقصد ہے۔ اے اللہ، جس کی بنا پر اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے، اے اللہ ان کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہم جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ، خصوصاً ہمارے حبیب بھائی، کمال بھائی، کبیر بھائی، اے اللہ عفان بھائی،
اللہ ان سب کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ سعید بھائی کو روحانی جسمانی صحت عطا فرما، اللہ عمر بھائی کی اہلیہ کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے شبو بھائی کی بیٹی اللہ کو امتحان دینا چاہتی، مولا اچھے نمبرات سے اسے کامیابی عطا فرما، اللہ قوم کی خادم بنا دے، اللہ قوم میں ضرورت ہے اچھے وکیلوں کی، اچھے انجینئر کی، اچھے ڈاکٹرز کی، اللہ ہماری ہی نسل میں سے بہترین ڈاکٹر پیدا فرما، بہترین انجینئر پیدا فرما، بہترین وکلا پیدا فرما، یا ارحم الراحمین ہم نے جو بے روزگار ہیں روزگار اللہ جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں خیر برکت عطا فرما، اللہ خصوصاً ہمارے کبیر بھائی کو صحت عطا کر، اللہ ان کے روزگار میں خیر برکت عطا فرما، یا ارحم الراحمین میری والدہ کو صحت عطا فرما، میری اہلیہ کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اللہ ایک بچہ میرا حافظ ہو چکا ہے، دوسرا بچہ 17 پارے کا حافظ ہو رہا ہے، مولا اللہ اسے حفظ آسان فرما، اللہ اور جو ہمارے بچے جہاں کہیں جس مدرسے میں قرآن حفظ کر رہے ہیں یا جو بھی دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ہر ایک کے لیے آسان فرما، اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا، مولا ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اللہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہیں، اللہ تیرے بندے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اللہ خوفزدہ ہے، اللہ ان کا قصور اتنا ہے کہ تجھ کو ایک رب مانتے ہیں، تجھ کو اپنا خالق مانتے ہیں، تیرے حبیب کو اپنا رسول مانتے ہیں، صرف اتنا ہی قصور ہے، مولا اس قصور کی بنا پر انہیں مارا جا رہا ہے، اللہ داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر مولا حسد و جلن کی آگ میں اللہ تجھ سے جا رہے ہیں، مولا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دے، اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دے، اللہ انہیں اچھا انسان بنا دے، اللہ ان کو مذہب اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اللہ ہم کو اس کے ساتھ احسان کرنے والا بنا دے، اللہ اس کے ساتھ احسان کرنے والا بنا دے، اللہ جو ہماری بربادی کے بارے میں پلان بناتے ہیں اللہ ہم ان کے سامنے بھیک مانگ رہے مولا ان کو ہدایت سے نواز دے، اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، اللہ تیرے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، مولا اسلامی ہواؤں کو عام فرما دے، اللہ اسلامی حکومتیں نصیب فرما، اللہ تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ یہ صحیح ہے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پہ ایسے حکمراں مسلط ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مولا ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان رہے، مولا کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو، اللہ جہاں فسادات ہوئے ہیں خصوصاً میوات کے علاقے میں مولا تو ظلموں کی مدد فرما، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر امن و امان کی بھیک مانگ رہے ہیں، مولا ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ اپنی نگاہ سے ہمارے ملک کو بچائے رکھنا، مولا اس ملک میں تو نے ہمیں پیدا کیا، یہ ملک ہمارا سب سے اچھا ہے، اللہ اس ملک میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کا گلدستہ ہے، اللہ ہر خوشبو کا پھول اس میں ہے، جس میں عیسائی بھی ہے، پادری بھی ہے، یہودی بھی ہے، اللہ سکھ ہے، جین ہے، اللہ اسی میں تیرے نام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہیں، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، اللہ تو سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آج کو ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ 10-15 منٹ انشاءاللہ کل سے